السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ أنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق اللہ العظیم۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے کسی ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے، اس کی دو لائنیں آپ کی سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں۔ کیا ہی خوب شعر ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں دنیا میں بسنے والے انسانوں کو درس عبرت دے رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ایک ہو کر تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، بس تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ آج اس ویڈیو میں اتحاد اور اتفاق کے اہم پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی میری اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے تاکہ دین کی یہ باتیں لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام مسلمان ایک دیوار کی طرح ہیں۔ تو یہ جو حدیث ابھی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمام مسلمان ایک دیوار کی طرح ہیں، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ مسلمانوں تم ایک ہو جاؤ۔ عرب کے جس ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اس میں تفرقہ بازی تھی، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی، خاندانی اختلافات مدت العمر تک چلتے رہتے تھے، قبیلہ کا خاندان دشمن تھا، لیکن جب اپنی جانی دشمنوں کو اسلام کی دولت ملی تو وہ بھی اپنی ان دشمنیوں کو جو خاندانی دشمنیاں چلتی آئی تھی بھول گئے اور آپس میں بھائی بھائی بن گئے، دشمنی کو فراموش کر دیا اور دینی بھائی چارگی کی بنا پر ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ بن گئے، اور جن قبیلوں میں ایک زمانہ سے عداوت چلی آ رہی تھی وہ بھی گلے مل گئے، اور زمانہ جاہلیت کی عداوت ایک کہانی بن گئی ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، آج ہم کہیں دور نہ جا کر اپنے محلہ کو دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے رشتے کو دیکھیں تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ آج ہم میں سے زیادہ تر ایسے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں سے ہی نہیں بنتی، ہماری رشتہ داروں میں ہی عداوت ہو گئی ہے، دشمنی ہو گئی ہے، ہم اپنے پڑوسیوں سے ہی دشمنی پر آمادہ ہو گئے ہیں، ہم پر جو ہمارے پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں نبی نے بتلائے ان کو بھول گئے اور ایک دوسرے سے عداوت اختیار کر لی ہے۔ آج کل تو ایک فضا بہہ چلی ہے لوگوں سے برابری کرنے کی، اگر کوئی ہم سے ایک قدم آگے نکل گیا
اور ہم اس سے ایک قدم پیچھے رہ گئے تو یہ برابری کی فضا ہمیں عداوت کو جنم دیتی ہے۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی، اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ کر پاتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے پشتوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مسلم گھرانے میں پلے بڑھے، خدا کے فضل و کرم سے اسلام کی دولت ہم کو پشتہ پشت سے نصیب ہے، مگر ہم اپنی عداوتوں کو ختم کرنے کے بجائے، اپنی دشمنیوں کو ختم کرنے کے بجائے اس کو اور بڑھاتے ہیں، گلے ملنے، بھائی بھائی اور بہن بہن بن جانے میں اپنی حدق سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا بھر کے فضول چکروں میں مبتلا ہیں اور کسی کو بھی ختم کرنے کی فکر نہیں۔ بتائیے کیا ان حالات میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آج یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم سب سے پیچھے ہیں، ہم ہر صف میں سب سے پیچھے ہیں، وہ چاہے جو بھی صف ہو، اور گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں عورتوں کو اتنی باؤنڈیشن ہے، ہمارے مذہب میں عورتیں پڑھ نہیں سکتی ہیں۔ یہ سب صرف ناسمجھیاں ہیں ہماری۔ آج ہم آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، آج ہم نے آپس میں دشمنیاں اختیار کر لی ہیں، آج ہم ایک دوسرے سے حسد کرنے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے درمیان حسد ہے تو وہ ہماری کامیابیوں کو تو کھائے جائے گی۔ ترقی کر سکتے ہیں کیا اتحاد اور اتفاق کی دولت کے بغیر کوئی قوم باعزت زندگی گزار سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ کوئی بھی قوم ہو، اگر اس میں اتحاد نہیں ہے، اگر ان میں آپسی اتفاق نہیں ہے تو وہ قوم کبھی بھی باعزت زندگی گزار نہیں سکتی، ہمیشہ وہ پیچھے رہ جائے گی ہر طرح سے۔ آگے ایک اور کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت لائن کہی ہے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اس دو لائن کے شعر نے ساری بات عیاں کر دی کہ زمانے میں کیا صرف پنپنے کی یہی باتیں رہ گئی ہیں کہ ہم فرقہ بندیوں میں لگے رہیں اور لوگ ہم سے بازیاں لے جاتے رہیں۔ مالک ارض و سما کا فرمان ہے، ہر وقت ہمارے خیالوں اور خوابوں میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان بہن رنج و غم میں مبتلا ہے تو دوسری بہن کو تڑپ جانا چاہیے، اگر کوئی بہن بیماری کی وجہ سے کرا رہی ہے تو دوسری بہن کو عیادت کرنی چاہیے۔ اگر اتحاد اور اتفاق کی دولت ہمارے ہاتھوں میں باقی رہی، گروہ بندی سے باز رہے تو فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی ہمارا قدم چومے گی۔ ایک تجربہ کار شیخ نے اپنے چند بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹوں، ایک مضبوط رسی لاؤ۔ ان لوگوں نے رسی لائی۔ بوڑھے باپ نے کہا، تم سب مل کر اس رسی کو خوب طاقت لگا کر توڑو۔ سب بیٹوں نے پوری طاقت لگا کر کھینچتے رہے، لیکن اس رسی کا ایک بال بھی ادھر ادھر نہ کر سکے۔ ذرا غور سے سنیں اس مثال کو۔ اس کے بعد اس بوڑھے باپ نے کہا، اس رسی کی گرہیں الگ الگ کر دو۔ جب اس رسی کی گرہیں علیحدہ کر دی گئیں، الگ الگ ایک دوسروں سے جدا کر دی گئی، تو بوڑھے باپ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، اس رسی کو توڑو۔ چھوٹے بچے نے نہایت آسانی کے ساتھ توڑ دیا۔ پھر اس تجربہ کار بوڑھے نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تم سب آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو، مل جل کر رہو، محبت کے ساتھ رہو، آپس میں ایک رائے قائم کر کے رہو، آپس میں محبت قائم کر کے رہو اور ایک ہو کر رہے، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہارا ایک بال بھی ادھر سے ادھر نہ کر سکے گی۔ اور اگر الگ الگ کی ہوئی رسی کے مانند ہو گئے، اختلاف اور آپسی بھید بھاؤ تمہارا شیوا بنا رہا، تو جو چاہے گا کچل ڈالے گا اور جو چاہے گا مل دے گا۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ آج ہم نے آپس کی گرہیں جدا جدا کر لی ہیں، آج ہم اس مضبوط رسی کے مانند نہیں رہے
जो एक साथ जुटी हुई मिली हुई थी। आज हमने अपनी रस्सियों को अलग अलग कर लिया है और एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ बराबरी करने में, हसद करने में लगे हुए हैं। यही चीजें हैं कि आज लोग हमें कुचलते जा रहे हैं, आज लोग हमें पीछे करते जा रहे हैं। इत्तेहाद और इत्तेफाक एक ऐसी अजीम और बेबहा चीज है जिसे कोई ताकत चैलेंज नहीं दे सकती और जिसकी बदौलत इंसान तादाद में कम होने के बावजूद दुश्मनों को शिकस्त दे सकता है। इत्तेहाद और इत्तेफाक कौमों की हिफाजत और बका का मकाम है। गर्ज की इसमें वो कुव्वत और ताकत पोशीदा है कि जिसका अंदाजा उसी को हो सकता है जो उस पर पूरा यकीन रखता हो। हम बचपन में जब किताबें पढ़ते थे तो उसमें एक सबक जरूर होता था कि आपस में मिलकर रहो। मिलकर रहने में ज्यादा मोहब्बत है, ज्यादा ताकत है। लेकिन आज हम अपनी बचपन की उस कहानी को भूल गए हैं जो हमें इतनी बढ़िया सीख दे रही थी। आपने तारीख की किताबों में पढ़ा होगा कि जंगे बदर में सहाबा कराम की तादाद सिर्फ 313 थी, लेकिन इत्तेहाद और इत्तेफाक पर पूरा पूरा यकीन था, जिसका नतीजा ये हुआ कि कामयाबी और कामरानी और फौजो पल्ला उनके कदम चूमे और दुश्मनों की शिकस्त फाश हो गई। उसके बरक्स जिन्होंने फरका बंदी की और एक दूसरे से बेजारी इख्तियार की, उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा और दुनिया में उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। आज हमारे सामने बहुत सारे मसाइल हैं, तरह तरह के फितने उठ रहे हैं और इन फितनों ने मुसलमानों को अपनी लपेट में ले रखा है। लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। क्या हमने कभी गौर किया है? क्या हमने कभी सोचा है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या हमारा इस्लाम हमको यही सिखाता है कि हम जमीन पर एक दूसरे के दुश्मन बनकर रहें? हरगिज़ नहीं। हमारा मजहब हमको सिखाता है कि आपस में मिलजुल कर मोहब्बत और भाईचारगी के साथ रहो। मेरी दीनी बहनों, मेरे दीनी भाइयों, अब आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि हम सब आइंदा से मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे के काम आएंगे, ताकि हमारे अंदर इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत जैसी अजीम कुव्वत कायम व दायम हो जाए और नफरत और फरका बंदी का हमारे पास से गुजर भी ना हो सके। अब इस वीडियो के अख्ताम में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाई बहनों को आपसी इख्तिलाफात से कोसों दूर रखे, हम सबको एक और नेक होने की तौफीक मरामत फरमा दे, हम सबको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमा दे, हम सबको नबी के बताए हुए तरीके पर, उनके चले हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।